حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک عظیم پیغمبر تھے جنہیں اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے اتیاچار سے آزاد کرانے اور انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ ان کی کہانی قرآن میں سب سے زیادہ بیان کی گئی کہانیوں میں سے ایک ہے اور اس میں کئی مہتوپورن سبق اور چمتکار شامل ہیں۔ پیدائش اور بچپن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنم ایسے سمے میں ہوا تھا جب مصر کا اتیاچاری شاسک فرعون بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا۔ ایک بھوشیہ وانی کے کارن فرعون نے آدیش دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے سبھی نوجات لڑکوں کو مار دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ وہ اپنے بچے کو ایک ٹوکری میں رکھ کر نیل ندی میں بہا دیں۔ اللہ نے انہیں یقین دلایا کہ وہ بچے کو واپس ان کے پاس لوٹائے گا۔ فرعون کی پتنی آسیہ کو وہ ٹوکری ملی اور اللہ نے ان کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے پیار بھر دیا۔ انہوں نے فرعون سے اسے مارنے سے منع کیا اور اسے اپنے بچے کے روپ میں پالنے کی اجازت مانگی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے بڑھے، دشمن کے گھر میں ہی سرکشت رہے۔ جب انہیں دودھ پلانے والی کی ضرورت پڑی تو اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہوا کہ ان کی اپنی ماں ہی انہیں دودھ پلانے والی کے روپ میں واپس محل میں آ گئیں۔ جوانی اور مصر چھوڑنا۔ جوان ہونے کے بعد ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی اور ایک مصری آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی اور انہوں نے مصری کو ایک مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی اس انجانے میں ہوئی غلطی پر پچھتاوا ہوا اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ فرعون کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے اور سزا دینے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے جہاں ان کی ملاقات پیغمبر شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ایک سے شادی کی اور ان کے ساتھ کئی سال گزارے۔ نبوت، پیغمبری اور اللہ سے بات کرنا۔ ایک دن جب موسیٰ علیہ السلام اپنے پریوار کے ساتھ مصر لوٹ رہے تھے تو انہیں طور پہاڑ ماؤنٹ سینائی پر آگ دکھائی دی۔ جب وہ آگ کے پاس گئے تو اللہ نے ان سے سیدھے بات کی اور انہیں اپنی نبوت عطا کی۔ اللہ نے انہیں فرعون اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا اور انہیں کلیم اللہ سے بات کرنے والا کا خطاب دیا۔ اللہ نے انہیں دو بڑے چمتکار بھی عطا کیے۔ ایک، چھڑی کا سانپ بن جانا، ان کی چھڑی ایک وشالکائے سانپ میں بدل جاتی تھی۔ دو، ہاتھ کا چمکنا، جب وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل سے نکالتے تھے تو وہ چمکدار سفید ہو جاتا تھا۔ فرعون کے ساتھ ٹکراؤ اور چمتکار۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس گئے اور اسے اللہ پر ایمان لانے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا دعوت دی، لیکن فرعون نے انکار کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا۔ فرعون نے اپنے دربار کے جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے بلایا۔ جادوگروں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو سانپوں میں بدل دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی ایک بڑے سانپ میں بدل کر ان سبھی جادوگروں کے جادو کو نگل گئی۔ اس چمتکار کو دیکھ کر جادوگروں نے اللہ پر ایمان لے آئے۔ فرعون کے انکار کے بعد اللہ نے مصر پر کئی آپدائیں بھیجیں، جیسے سوکھا اور اکال، ٹڈیوں کا حملہ، جوؤں اور مینڈکوں کا پرکوپ، پانی کا خون میں بدل جانا۔ ہر آپدا کے بعد فرعون موسیٰ علیہ السلام سے اسے روکنے کی درخواست کرتا تھا اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا وعدہ کرتا تھا، لیکن آپدا ختم ہوتے ہی وہ اپنے وعدے سے مکر جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کی آزادی اور لال ساگر کا چمتکار۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکلنے کا حکم دیا۔ فرعون اپنی سینا کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ جب وہ لال ساگر رڈ سی کے کنارے پہنچے تو بنی اسرائیل گھبرا گئے کیونکہ ان کے آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی سینا۔ اللہ کے حکم پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی سے سمندر پر مارا اور سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، جس سے ان کے لیے ایک سوکھا راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے پار ہو گئے۔ جب فرعون اور اس کی سینا نے اسی راستے سے پیچھا کیا تو اللہ کے حکم سے سمندر واپس مل گیا اور فرعون اپنی پوری سینا کے ساتھ ڈوب گیا۔ بنی اسرائیل کی آزمائشیں اور تورات۔ لال ساگر پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل نے ریگستان میں کئی آزمائشوں کا سامنا کیا۔ انہیں اللہ نے من و سلوا، منا اینکویل کے روپ میں آسمان سے کھانا بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے تاکہ وہ پانی پی سکیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بلایا اور انہیں تورات عطا کی جس میں اللہ کے احکام اور قانون تھے۔ حالانکہ بنی اسرائیل نے کئی بار نافرمانی کی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ایک سونے کا بچڑا بنا کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس حرکت پر سخت ناراضگی ظاہر کی اور انہیں توبہ کرنے کو کہا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک اور دلچسپ کہانی ہے جس میں وہ ایک رہسیمئی شخص حضرت خضر علیہ السلام سے ملتے ہیں جو اللہ کے خاص علم سے نوازے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ سفر کیا تاکہ وہ ان سے علم حاصل کر سکیں۔ اس سفر میں حضرت خضر نے کچھ ایسے کام کیے جو ظاہر میں غلط لگتے تھے، لیکن ان کے پیچھے اللہ کی حکمت اور گہری وجہیں تھیں جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو سمجھائی گئیں۔ یہ کہانی دھیرے، اللہ کی حکمت پر بھروسہ اور سطحی گیان کے بجائے گہرے علم کی اہمیت کو سکھاتی ہے۔ وفات۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کا پیغام پہنچانے اور انہیں فرعون کے اتیاچار سے آزاد کرانے کے لیے اپنا پورا جیون سمرپت کر دیا۔ ان کی وفات بنی اسرائیل کو ارض مقدس پرومس لینڈ میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی صبر، اللہ پر اٹوٹ وشواس، اللہ کی مدد اور چمتکار اور انسانی نافرمانی اور پشچاتاپ کے گہرے سبق سکھاتی ہے۔ فرعون کا واقعہ قصہ اسلام میں ایک بہت ہی مہتوپورن اور سبق آموز کہانی ہے جسے قرآن میں کئی بار بیان کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت، انبیاء، پیغمبروں کی دعوت اور ظالموں کے انجام کو درشاتا ہے۔ فرعون مصر کا ایک اتیاچاری بادشاہ تھا جس کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ نے انہیں فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا۔ فرعون کی بادشاہت اور ظلم۔ فرعون ایک ایسا شاسک تھا جو اپنے آپ کو خدا مانتا تھا اور اپنی پرجا پر، خاص کر بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر بہت ظلم کرتا تھا۔ بنی اسرائیل مصر میں بسے ہوئے تھے اور فرعون انہیں اپنا غلام بنا کر رکھتا تھا، انہیں کٹھور کام کرواتا اور ہر طرح سے پریشان کرتا تھا۔ ایک دن فرعون نے ایک خواب دیکھا جس میں اسے بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اس خواب سے ڈر کر فرعون نے یہ حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے سبھی نوزاد بیٹوں کو مار دیا جائے، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنم اور پرورش۔ اسی ظلم کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا۔ اللہ کے حکم سے ان کی ماں نے انہیں ایک ٹوکری میں رکھ کر نیل ندی میں بہا دیا۔ یہ ٹوکری تیرتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچی اور فرعون کی پتنی آسیہ نے اسے اٹھا لیا۔ اللہ نے آسیہ کے دل میں موسیٰ کے لیے محبت ڈال دی اور انہوں نے فرعون کو منا لیا کہ وہ بچے کو نہ ماریں اور اسے اپنے بیٹے کے طور پر پالیں۔ اس طرح اللہ کی حکمت سے حضرت موسیٰ اسی محل میں پلے بڑھے جہاں ان کا سب سے بڑا دشمن فرعون رہتا تھا۔ نبوت اور اللہ کا پیغام۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس جائیں اور اسے اللہ پر ایمان لانے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا دعوت دیں۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اللہ کا پیغام سنایا۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرے۔ فرعون نے گھمنڈ کیا اور انہیں جادوگر کہا۔ اس نے اپنی شکتی اور دھن پر غرور کیا اور اپنے آپ کو مصر کا سب سے بڑا ایشور بتایا۔ فرعون اور جادوگروں کا مقابلہ۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنے مصر کے سب سے بڑے جادوگروں کو جمع کیا۔ ایک طے شدہ دن جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ مقابلہ ہوا۔ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں جو سانپوں کی طرح دکھائی دینے لگیں، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی پھینکی جو ایک وشال کائے اژدہے میں بدل گئی اور اس نے جادوگروں کے سبھی جادو کو نگل لیا۔ اس معجزے چمتکار کو دیکھ کر جادوگر حیران رہ گئے اور انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ کی قدرت ہے۔ وہ اسی وقت اللہ پر ایمان لے آئے اور سجدے میں گر گئے۔ فرعون ان کی اس حرکت سے بھڑک گیا اور اس نے جادوگروں کو سزا دی۔ اللہ کی طرف سے عذاب اور فرعون کا اڑیل رویہ۔ جب فرعون نے ایمان لانے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ نے مصر پر ایک کے بعد ایک کئی عذاب نازل کیے تاکہ اسے چیتاونی مل سکے۔ 1 سوکھا اور اکال، مصر میں کھیتی برباد ہو گئی۔ 2 ٹڈیوں کا حملہ، لاکھوں ٹڈیوں نے فصلوں کو تباہ کر دیا۔ 3 جوؤں اور مینڈھکوں کا پرکوپ، مصر میں ہر جگہ جوؤں اور مینڈھک پھیل گئے۔ 4 پانی کا خون میں بدل جانا، نیل ندی کا پانی خون میں بدل گیا جس سے مصری پینے کے پانی سے محروم ہو گئے۔ ہر عذاب کے آنے پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منتیں کرتا کہ وہ اللہ سے عذاب ہٹانے کی دعا کریں اور وعدہ کرتا کہ وہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے گا، لیکن جیسے ہی عذاب ہٹتا فرعون اپنے وعدے سے مکر جاتا اور اپنے ظلم پر اٹل رہتا۔ لال ساگر میں ڈوبنا اور فرعون کا انجام۔ آخرکار اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ فرعون اور اس کی پوری سینا نے ان کا پیچھا کیا۔ جب وہ لال ساگر ریڈ سی کے پاس پہنچے تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی سے سمندر پر مارا اور سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا جس سے بنی اسرائیل کے لیے ایک سوکھا راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل نے سرکشت روپ سے سمندر پار کر لیا۔ فرعون اور اس کی سینا نے اسی راستے سے ان کا پیچھا کیا، لیکن جیسے ہی فرعون کی پوری سینا سمندر کے بیچ میں پہنچی اللہ کے حکم سے سمندر واپس مل گیا اور فرعون اپنی پوری سینا کے ساتھ ڈوب گیا۔ فرعون مرتے وقت اللہ پر ایمان لانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کے شریر کو دنیا کے لیے ایک نشانی کے طور پر محفوظ رکھا جائے گا تاکہ آنے والی نسلیں اس سے سبق سیکھ سکیں۔ یہ آج بھی ثابت ہے کہ فرعون کی ممی مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ سبق: فرعون کا واقعہ کئی گہرے سبق سکھاتا ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت اور قدرت کے آگے کوئی ظالم نہیں ٹک سکتا۔ پیغمبروں کی دعوت کی اہمیت۔ پیغمبر اللہ کے سچے رسول ہوتے ہیں اور ان کی دعوت کو ٹھکرانا تباہی کا سبب بنتا ہے۔ ظلم کا انجام: ظلم ہمیشہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے لیکن پھر انہیں پکڑتا ہے۔
صبر اور ایمان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے مشکلوں میں صبر اور اللہ پر ایمان رکھا، جس کا انہیں بدلہ ملا۔ یہ کہانی انسان کو گھمنڈ اور تکبر سے بچنے اور اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتی ہے۔